السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے درود شریف، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کا عجیب و غریب معجزہ فرمان نبی کے مطابق۔ آئیے آپ کے سامنے ہم ایک حدیث پیش کر دے رہے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس دعا میں درود کو شامل کرنا کیسا ہے۔ محترم ناظرین، جس زمانے اور جس دور میں، جس سوسائٹی اور معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ معاشرہ بڑا پرخطر ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مصائب و پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو غربت لاحق ہے، تو کسی کو اور کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، کوئی مفلسی کا شکار ہے۔ ایسے حالت میں ہر کوئی شکوہ شکایت کر رہا ہے، ہر کسی کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مصیبت ہے، مجھے یہ بیماری ہے۔ آئیے اس کا حل ہم تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کہاں ہو؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دے رہے ہیں کہ اس کا حل جہاں پر ہم بہت سارے مقامات پر تلاش کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر جو حل بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی اس مصیبت کا، اس پریشانی کا، اس بیماری کا علاج ہم اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ہم تلاش کر لیں۔ عن الطفیل بن ابی بن کعب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح۔ محترم ناظرین، ابو ترمذی کے اندر یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب و صفت القیامہ کے اندر لائے ہیں، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ حضرت طفیل روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہتے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کرو۔ جب رات کا تیسرا پہر شروع ہو جائے، جب ایک تہائی رات ختم ہو جائے، تو تم اللہ کو یاد کر لو، مراد ہے تہجد پڑھ لو، کیونکہ موت بہت جلد آنے والی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چار حصہ میں سے 3 حصہ میں اپنی دعا اپنی مانگتا ہوں، 1 حصہ میں درود پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا حصہ اپنی دعا میں شامل کر لوں اور آدھا حصہ آپ پر میں درود پڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس پر بھی زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصہ درود شریف پڑھنے میں گزار دوں اور چوتھا حصہ میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر بات ہے، تمہاری مرضی، اگر تم اس پر اور زیادہ کر لو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی پوری دعا میں دعا نہ مانگ کر صرف میں آپ پر درود پڑھوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے غم کو، مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ ہے درود شریف پڑھنے کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سارے غم، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا نہ مانگ کر آپ پر میں درود ہی پڑھوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا۔ محترم ناظرین، سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں، شیخ صالح المغاسی۔ شیخ صالح المغاسی یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ان کا خود اس حدیث کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور خود کا مشاہدہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی تقریر یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک مرتبہ سرجری ہوا، دل کا آپریشن ہوا، ہارٹ کا معاملہ تھا، اور آپریشن جب کمپلیٹ ہوا، مشین آلات ابھی لگے ہوئے تھے، کہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی خوف و کوئی غم نہیں تھا، لیکن تین چار ڈاکٹر آئے اور اتنے میں جمع ہوتے ہوتے 12-14 لوگ جمع ہو گئے، ڈاکٹر بھی تھے اور تمام لوگ تھے۔ پھر بڑا ڈاکٹر بولا کہ شیخ ایسا ہے، آپ کا آپریشن جو تھا ہم نے کر دیا، لیکن اللہ کی مرضی آپریشن کامیاب نہیں ہوا، دیکھیے پھر سے خون آ گیا ہے دل کے اندر، اب دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ ڈاکٹر ہو، آپ جانو، لیکن مجھے کلمہ پڑھ لینے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ اب امید نہیں ہے، ایک مرتبہ آپریشن ہوا، دوبارہ آپریشن، تو کہیں میری روح نکل جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ آخری وقت میں کلمہ نصیب جسے ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کہتے ہیں تمام لوگ دوسرے روم میں گئے، تیار ہونے لگے کہ دوبارہ آپریشن کرنا ہے۔ میرے بغل میں لبنان کی ایک نرس بیٹھی تھی، اس نے مجھ سے ہم کلام ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، تو اس نے کہا صالح اس میں مجھے سنو، میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ کہا کیا کہہ رہی ہو، بولو۔ تو کہا کہ اس ٹائم تم درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا درود، اس درود کو پڑھو۔ کہتے ہیں صالح المغاسی کہتے ہیں رحمہ اللہ حفظہ اللہ کہ میں نے اس درود شریف کو جب پڑھنا شروع کیا، ڈاکٹر اپنے کمرے سے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مشین میں کہ جو میرا خون دل میں جمع تھا اب وہ فلٹر ہو کے باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اور یہ مشاہدہ کہ درود شریف پڑھنے میں اتنی طاقت ہے، لہٰذا میرے بھائیوں، میری دیکھنے والے محترم ناظرین، مائیں اور بہنیں، آپ اپنی زندگی میں نماز روزوں کے پابندی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں نبی پر درود بھیجنا، نبی پر درود پڑھنا نہ بھولیں۔ چلتے پھرتے آپ درود پڑھتے رہیں، اور کل انشاءاللہ یہ جمعہ کی رات ہے، آپ جمعہ کی رات سے دن میں اس میں کثرت سے درود پڑھیں اور درود کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں، اپنے دعاؤں میں اس کو پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس بیماری ہے، ہمارے پاس تندرستی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس علاج معالجہ کے پیسے نہیں ہیں، ہم بیمار رہتے ہیں، پریشانی ہے، سارے معاملات میں اللہ سے دعا کیجیے، نبی پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔